ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم مل کر پیار سے محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والبس العظيم سامعين محترم حاضرين مكرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان صحابہ صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کا بے حد بے حساب بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پاک میں بلا کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنے رحیم و کریم اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں گے، یہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے کریم رب، ہم تیری توفیق کے بغیر یہاں آنے کے قابل نہ تھے، تو نے توفیق عطا فرمائی تو ہم تیرے گھر میں حاضر ہو گئے، پھر یہاں بیٹھنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، تو نے ہماری سماعتوں کو سلامتی عطا فرمائی کہ ہم یہ کلام سن رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مولا آپ مزید کرم یہ فرما دے کہ ہم جو سنیں جو سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عقیدے کی باتوں کو اپنے دل میں پکا کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ میں چلا رہے ہیں سوری صاحب مدلک آپ کے یہاں اسی صاحب تو سامنے آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا منفرد موضوع ہے، عام لوگوں سے ہٹ کے ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ لگے۔ آج کا موضوع ہے گھر رہنے کی جگہ۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر ہماری ضرورت ہے، گھر پرندے بھی بناتے ہیں، گھر جانور بھی بناتے ہیں، گھر کیڑے مکوڑے بھی بناتے ہیں اور گھر انسان بھی بناتے ہیں۔ پھر انسان کے گھروں میں بھی فرق ہے، کسی کا گھر چھوٹا، کسی کا بڑا، اور اس سے بڑھ کر کوئی گھر ایسا کہ جہاں ہر وقت شرابوں کباب کی محفل سجتی ہے، اور کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جہاں
سے آپ گزرے تو گلی میں بھی آپ کو خدا اور رسول کی باتیں سنائی دیں گی۔ جہاں گھر بنانا ایک مسئلہ ہے، وہاں گھر آباد کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ گھر کی آبادی کیسی ہونی چاہیے، گھر کو آباد کیسے کرنا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے، یہ باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں بیان ہوگی۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر ہم بھی بناتے ہیں اور گھر اللہ نے بھی بنایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم گھر بناتے ہیں اپنے رہنے کے لیے، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہمیں بخشنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسے رہنے کی حاجت نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ حدودوں کی روح سے ماورا ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے گھر بنایا جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ اور فرمایا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جو سب سے پہلے بنایا گیا، بیت وضع للناس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں بلا شبہ یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں، اور کیوں بنایا گیا؟ فرمایا مبارکاً ایک بڑی برکت والا ہے، اور دوسرا ہدی للعالمین جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنا گھر بنایا، اور سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 37 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ کلمات ادا ہوئے، اور پھر وہ قرآن کا حصہ بن کر ہمارے سامنے ہیں۔ دعائیہ کلمات ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ تو بیت کا تیرا گھر، المحرم حرمت والا، تو وہ اللہ کا بھی گھر ہے، لیکن وہ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ اس گھر کے ساتھ جو اپنا تعلق رکھے گا اسے جنت میں گھر مل جائے گا، اسے جنت میں گھر مل جائے گا۔ اچھا، گھر پھر رسول اللہ کا بھی ہے اور بے مثال گھر ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، میں ابھی گھر کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اس وقت سورۃ النحل میرے سامنے ہے، آیت نمبر 80۔ رب اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو۔ اب دیکھیں نا کتنا کریم ہے کہ ہمیں اس نے رہنے کے لیے گھر دیے۔ اب کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، کتنے جانور ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے، کتنے درندے ایسے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک جانور ہے جسے ڈاگ کہتے ہیں، کتا کہتے ہیں، اس کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہو تو اس کا کوئی مخصوص ٹھکانہ
نہیں ہے، نہ گرمی نہ سردی، کوئی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو رب نے کتنا کرم کیا، رب نے فرمایا کہ اے انسانوں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اچھا ایک گھر تو ہے جو ہمارے پکے گھر ہیں، جو اینٹوں کے ہیں، پتھروں کے ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہے، لنٹر ہے، اور ہر قسم کی سہولتیں ان میں، گرمیوں میں پنکھے موجود ہیں، اے سی موجود ہے، سردیوں میں ہیٹر موجود ہیں، تمام سہولیات سے مزین گھر ہیں۔ لیکن رب نے مزید کرم یہ کیا کہ تمہیں سفر بھی کرنا پڑے گا، تمہیں کہیں آنا جانا بھی پڑے گا، تو پھر یہ گھر تو تم اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ تو رب نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے، جانوروں کی کھالوں سے انسان کے لیے گھر بنا دیے۔ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظُعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن۔ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور ان کی اون اور اون کے بال اور بالوں سے کچھ گھرستی، مطلب یہ کہ یہ جو جانور ہیں ان کے بال اور ان کی کھال یہ تمہارے اور بھی کئی کام آتے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور بچنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اچھا یہ جو جانوروں کی کھالوں سے گھر بننے کی بات ہوئی، یہ خیمے ہوتے ہیں، جب کہیں سفر میں جاتے ہیں تو خیمہ اسے انسٹال کر دیتے ہیں، اسے لگا دیتے ہیں، دائیں بائیں اس کے کوئی ڈنڈے کوئی سوٹے لگا کے خیمہ بن جاتا ہے، اور جب آگے سفر کرتا تو کسی کو اٹھا کے تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو رب نے کتنا کرم فرما دیا اور فرمایا کہ یہ رب نے تمہارے بچنے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اب گھر کے آداب کیا ہیں؟ گھر کے آداب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لالات کتاب میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔ جب تک بولیے اجازت نہ لے لو۔ اچھا ایسے آپس کی بات ہے، کیا ہم اجازت لیتے ہیں؟ اجنبی کے گھر جائیں تو پھر تو چلو ہم بیل بجا دیتے ہیں یا لاک کر دیتے ہیں دروازہ، لیکن جب اپنے ماموں چچا پھوپھی دادی ماسی چاچی تائی ان کے گھر جاتے ہیں تو ہم تو بغیر پوچھے اندر گھس جاتے ہیں۔ مالی ماسی کا گھر ہے، اتنے کی ضرورت اجازت نہیں، میرے ماموں کا گھر ہے، لیکن نہیں۔ آگے چلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ رب نے ہمارے لیے کیا آداب رکھے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا، اپنا گھر کون سا ہوتا ہے جو بندہ خود بناتا ہے یا والدین کا گھر ہے وہ اپنا ہے یا ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے ریلیٹیوز ہیں ان کے جو گھر ہیں ان کے آداب میں کیا ہے؟ فرمایا داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور اجازت بھی لینی ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے ساتھیوں پر سلام نہ کر دو، سلام بھی کرنا ہے۔ اب علماء نے اس میں ترتیب تھوڑی سی وہ بدل کے بتاتے ہیں کہ پہلے سلام کریں پھر اجازت لیں، اور کچھ علماء اس پر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجازت لیں ساتھ ہی سلام کر دیں۔ تو بعد زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کریں اور پھر اجازت لیں۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ۔ یعنی گھر کسی کا ہے، بے شک آپ کے ریلیٹیو بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ گھر پہ نہیں ہے
تو اس وقت بھی آپ کو ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا پڑنا ہے. ان سے پہلے رابطہ کریں، ان سے اجازت دیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ گھر پہ نہیں، اجازت ہے تو میں جاؤں، اگر نہیں تو میں نہ جاؤں. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے. یعنی اگر اجازت نہ ملے تو تم نے پھر ناراض بھی نہیں ہونا اور بار بار دستک بھی نہیں دینی. حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ علیہ السلام کے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو تم ایک دفعہ دستک دو، جواب آئے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری دفعہ دستک دو، جواب آئے تو ٹھیک، نہیں تو تیسری دفعہ دستک دو، جواب آ جائے، اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جاؤ. 3 بار سے زیادہ دستک نہیں دے سکتے. تو اچھا خود آپ کے علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا. بڑی خوبصورت ایک روایت کے ذہن میں آئی ہے، آپ کی توجہ ہو تو آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے گھر میں، صحابی کے گھر میں لے گئے کسی کام سے. آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ سلام کیا، السلام علیکم. صحابی کی طرف سے جواب نہ آیا. دوسری دفعہ سلام کیا، جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا. اب آپ کی تعلیم تو یہی ہے کہ 3 مرتبہ تم نے اجازت دینی ہے، مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس. اب آقا علیہ السلام جب واپس ہونے لگے نا تو صحابی جھٹ سے آگے آ گئے، دروازہ کھولا اپنے گھر کا یا پردہ ہٹایا، جو بھی معاملات تھے فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قدموں میں آ گئے. عرض کی حضور میں نے پہلی دفعہ بھی آپ کا سلام سنا تھا، کہیے نہ سنا. دوسری مرتبہ بھی میں نے آپ کا سلام سنا ہے، تیسری مرتبہ بھی سنا ہے. فرمایا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی حضور پہلی مرتبہ بھی جواب دیا تھا لیکن دل میں لیا، دوسری مرتبہ بھی جواب عرض کیا تھا لیکن دل میں، تیسری مرتبہ بھی جواب عرض کیا تھا لیکن دل میں. فرمایا یہ جو تم نے اسی آواز سے کیوں نہیں جواب دیا؟ عرض کی حضور میں یہ خواہش کر رہا تھا، میری تمنا یہ تھی کہ دریائے رحمت اگر جو بن میں آ ہی گیا ہے، دریائے رحمت خود چل کے میرے دروازے میں آ ہی گیا ہے، اگر رحمت برس ہی رہی ہے تو اور برسنے دو، اور برسنے دو، اور برسنے دو. آپ میرے لیے رحمت مانگ رہے تھے اللہ سے، تو میں چاہ رہا تھا کہ چلو ایک مرتبہ پھر صحیح. آپ پھر رحمت مانگ رہے تھے تو میں نے پھر ایک دفعہ اور صحیح. اندازی کا، صحابی کا انداز محبت دیکھیں. اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ، کیونکہ آپ کو اپنا فرمان ہے کہ 3 دفعہ اجازت دیں، نہ ملے تو واپس. جب واپس چلے لگے تو صحابی سامنے آ گئے. تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے. اچھا اب اجازت دی، اچھا دستک دینی نہیں ہے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ جب دستک دینی ہے اندر سے جواب، اندر سے سوال ہوگا تو یہ نہیں کہنا کہ میں، کیا نہیں کہنا؟ میں نہیں کہنا. کہ صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، دستک دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون؟ انہوں نے عرض کیا میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اس سے بڑھ کم از کم آقا نے نام ایک مسکراہٹ تک بڑھ لی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں. فرمایا یہ جواب نہیں ہے. جب پوچھا جائے کون تو اپنا نام بتاؤ، نام بتاؤ اپنا. اور ہمارا جو طریقہ کار ابھی تک اس کے مطابق نہیں ہو سکا. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کون؟ ہم کہتے ہیں میں.
اچھا وہ پھر پوچھے جی تو نہیں وہ پڑھ بھی جانتے ہیں کوئی بندہ کو چیز لے کے آیا آپ کے گھر پہ آیا ہے کہ جی یہ آپ اپنے ابو کو دے دینا، آپ پوچھیں گے آپ کو وہ نہیں پتا وہ پڑھ بھی جان رہے ہیں، اور بھائی نام دوسرا کیا ہے تو نام بتانا چاہیے، یا السلام کے بتائے ہوئے آداب ہیں۔ فرمایا قیلا لکم ارجعوا وان قیلا لکم ارجعوا فارجعوا وازکا لکم، فرمایا اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، فرمایا اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، جو گھر کسی کی ملکیت نہیں ہے ان میں اگر تم جاؤ بغیر اجازت کے تو وہاں تم جا سکتے ہو، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ سرائے ہوتی ہے، ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے جو بنائے جاتے ہیں، وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اچھا فرمایا فیہا متاع لکم، اور ان کے بچنے کا تمہیں اختیار ہے، یعنی ان گھروں میں تم آ جا سکتے ہو، وہاں تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اب آئیے اسی صورت میں ہمارے لیے اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات موجود ہیں۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، کیا کرو؟ اپنوں کو سلام کرو۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، ملا علی نے بھی لکھی ہے، باقی علماء نے بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں آؤ، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، اگر کوئی ہو تو تمہیں سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنا ہے تمہیں، لیکن اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر کہتے ہیں پھر تم کہا کرو السلام علیک ایھا النبی، کیا کہا کرو؟ السلام علیک ایھا النبی، بعض روایات میں السلام علی النبی الفاظ بھی ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، نبی پر سلام ہو۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے تو پھر نبی پر سلام کا کیا مطلب؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے، روحانی طور پر نبی ہر بندے ہر مومن کے گھر میں موجود، روح مبارک موجود۔ تو فرماتے ہیں تم اپنے نبی کو سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جایا کرو، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ، سلام کرنا ہے اور اجازت لینی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ موطا امام مالک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہوئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ کملی والے آقا، جب میں اپنے گھر جاؤں جس میں میری امی رہتی ہیں تو کیا مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اجازت لیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں نا، ہم اکٹھے رہتے ہیں، میں اور اپنی دونوں اکٹھے رہتے ہیں، تو کیا پھر بھی مجھے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ فرمایا پھر بھی اجازت لے کے جاؤ۔ انہوں نے پھر عرض کی آقا میں تو ان کا خدمتگار ہوں نا، انا خادمها، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا خدمتگار ہوں،
تو کیا پھر بھی مجھے ضرورت ہے اجازت لینے کی؟ آقا علیہ السلام نے جو اگلا جملہ فرمایا دل کانپ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ کہنے کا مقصد یہ تھا آقا علیہ السلام کا کہ جب تم گھر سے نکل آئے، تم کہیں چلے گئے، اب ہو سکتا ہے تمہاری اپنی کپڑے بدل رہی ہو سکتا ہے تمہاری والدہ غسل کر رہی ہو، لیکن وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی ہو، دروازے کو اندر سے لاک کرنا بھول گئی ہو، اور تم یہ سمجھیے کہ میرا تو اپنا گھر ہے نا، میں اور امی ہے، کوئی اور تو ہے نہیں، تو تم تھک کر کے اندر چلے جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا کیا تم اسے بغیر لباس کے دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لباس کی حکم ہے سب پڑھے گا، میں اجازت دے گا۔ اچھا یہ صرف ماں کی حد تک نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنی اولاد کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ جس طرح کہ آج کل کا رواج ہے کہ آج کل مطلب بہن کا اپنا سیپریٹ روم ہوتا ہے، بھائیوں کا اپنا کمرہ ہوتا ہے، والدین کا اپنا کمرہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح ماحول بنا ہوا ہے تو اگر بھائی بہن کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ اگر دروازہ بند ہے تو وہ ٹھک کر کے اندر چلا جائے، نہیں، بھائی کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ کر لے، وہ دستک دے۔ کیا معلوم بہن اگر کس کے حقیقت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، کپڑا سے جسم کے کسی حصے سے ہٹ گیا ہو، بھائی ہے اکیلا ہے اندر، اس کے سونے کا وقت ہے، اس کے آرام کا وقت ہے، تو بہن ہے اندر جانا چاہتی ہے مگر ناک کر کے جائے۔ والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، بالغ اولاد ہے، سمجھدار اولاد ہے، تو باقاعدہ ناک کر کے دستک دے اجازت دے کے جائے۔ اور یہ ساری پرانی تعلیمات ہیں، قرآن مجید نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نور ہے، آیت نمبر 58 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال، یعنی تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، 3 وقت بتائے گئے ہیں کہ ان میں تو ہر حال میں اگر تمہارے غلام ہے تب بھی، اگر تمہاری اپنی اولاد ہے تب بھی وہ تم سے اجازت دیں، اور بغیر اجازت سے تمہارے کمر میں نہ ہے۔ آگے وہ 3 وقت کون سے ہیں وہ بھی قرآن نے بتائے، فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے۔ اب لیکن میاں بیوی ایک کمرے میں موجود ہے، صبح سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت اگر بیٹا یا بیٹی یا غلام یا خادم، نوکر جسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں، گھر کا کوئی سرونٹ ہے، اگر وہ جانا چاہے تو قرآن کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، بغیر اجازت کے نہ جائے۔ میاں بیوی بھائی کی خدمت کے معاملات ہیں۔ اور دوسرا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، یہ دوسرا مقام، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کو، کیلولہ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کیلولہ سونا جاتا ہے کی دوپہر کے کھانے کے بعد، ہمارے یہاں بھی سونے کا رواج ہے، گرمیوں میں اسپیشلی یہ زور کے بعد لوگ سو جاتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں بے شک اکیلی ماں ہو، اکیلا باپ ہو، یا دونوں کسی کمرے میں ہو، تو اس وقت اولاد کو اجازت لے کر اندر آنا چاہیے۔ یہ نام ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے، اور بعض وقت بچے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور جان بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد اس وقت تم اجازت دو کے دعائیں، اجازت کے بغیر نہیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، فرمایا ان 3 کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر، کہ یہ جو 3 وقت ہیں ان کے علاوہ
کیونکہ گھر میں اگر بچے ہیں یا کوئی سرونٹ ہے تو ہر وقت اجازت لے کر آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ حق ہے، اور اسلام میں حق جو ہے اسے مضبوط کیا گیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو ان 3 وقتوں کے علاوہ اب اس میں پھر تعلیم والدین کے لیے بھی ہے کہ ان 3 وقتوں میں تو انہیں پابند کیا گیا کہ وہ اجازت لیں، اور ان 3 وقتوں کے علاوہ تم پابند ہو کہ تم محتاط رہو، تم محتاط رہو، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی موومنٹ تمہاری نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت انہیں اجازت لینی پڑے، یا اگر وہ بغیر اجازت کے آ جائے تو انہیں یا تمہیں ذمہ دار ہونا پڑے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ہم تو رکھ رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس، تو اس لیے بار بار اجازت لینا ممکن نہیں ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تم میں لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اذن مانگیں، یعنی پہلے چھوٹے تھے اب تھوڑے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، وہ بھی اجازت دیں۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان کے اہلوں نے اذن مانگا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ آداب ہیں گھر کے کہ گھر جو ہے اس کو ہم نے دینی ماحول کے مطابق ڈھالنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول کے مطابق کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہوگا اور دین کا پرچار ہم کریں گے، دین سیکھیں گے، دین پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو اس کے مطابق ڈالیں گے، تو ہماری یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری آنے والی دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی صحیح ہمارے سارے توفیق عطا فرمائے، ہمارا علم الا البلاغ۔